کیسر و کسریٰ اسلام کے ابتدائی ایام کے تناظر میں عرب و عجم کے عمومی حالات کی داستان ہے۔ یہ عرب کے خاک نشینوں اور عجم کی دو عظیم قوتوں کے درمیان معرکہ حق و باطل کی داستان ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں۔ قسط نمبر 14۔ عاصم دیر تک فسطینہ کی طرف دیکھتا رہا۔ اس کا چہرہ اسے بیک وقت معصوم، شوخ اور مغرور دکھائی دیتا تھا۔ اسے گزشتہ چند گھنٹوں کے تمام واقعات ایک خواب معلوم ہوتے تھے، اور یہ خواب جس قدر دلچسپ اور دل فریب تھا اسی قدر مضحکہ خیز معلوم ہوتا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا، اگر رات کے وقت یروشلم کے دروازے بند نہ ہوتے اور مجھے بارش سے پناہ لینے کے لیے فرمس کی سرائے کا رخ نہ کرنا پڑتا تو ان سے میری ملاقات بھی نہ ہوتی۔ میں دنیا سے تمام رشتے توڑ کر سکون کی تلاش میں نکلا تھا۔ مجھے اپنے سفر میں کسی رفاقت کی تمنا نہ تھی۔ پھر کیا وجہ ہے کہ قدرت نے 3 مصیبت زدہ افراد کو مختلف سمتوں سے دھکیل کر ایک راستے پر ڈال دیا ہے؟ کیا قدرت کے لیے یہ ممکن نہ تھا کہ اس وقت فسطینہ کی بجائے سمیرہ میرے پاس ہوتی؟ اس سے میری پہلی ملاقات جن حالات میں ہوئی تھی وہ اس سے کہیں زیادہ غیر متوقع اور ناقابل یقین تھے، اور میں نے ان غیر متوقع حالات کو قدرت کا معجزہ سمجھ کر یہ یقین کر لیا تھا کہ ہم ایک دوسرے کے لیے ہیں۔ ہمیں دنیا کی کوئی طاقت ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں کر سکتی۔ سمیرہ کی رفاقت کے بغیر میرے ذہن میں اپنے مستقبل کا کوئی تصور نہ تھا، لیکن اب وہ مر چکی ہے۔ میں اسے دوبارہ نہیں دیکھوں گا۔ منات، جس کی مورتی کے سامنے میں نے منتیں مانی تھی، صرف یہ چاہتا تھا کہ میں اپنے راستے سے بھٹک کر سمیرہ کے گھر پہنچ جاؤں۔ اس نے عمیر کو بے بسی کے عالم میں میرے راستے میں ڈال دیا تھا۔ اسی نے میرے دل میں عدی کے خاندان کے لیے دوستی اور محبت کے جذبات بیدار کر دیے تھے، اور مجھے اس بات کا قطعاً احساس نہ تھا کہ میں اپنے قبیلے سے بد عہدی کر رہا ہوں۔ کاش مجھے معلوم ہوتا کہ میں نے ان پر موت کے دروازے کھول دیے ہیں۔ میں جسے نیکی سمجھتا تھا وہ میری زندگی کا سب سے بڑا جرم بن جائے گی، اور میں جن پھولوں کو ہاتھ لگاؤں گا وہ خاکستر بن کر رہ جائیں گے۔ عاصم نے کرب کی حالت میں آنکھیں بند کر لی اور اپنے دل میں کہا، قدرت کی بے رحم قوتوں، اب تم مجھ سے مذاق نہیں کر سکتی۔ اب میں نئے سپنے نہیں دیکھوں گا۔ اب مجھے کسی خواب کی تعبیر پریشان نہیں کرے گی۔ اب پھولوں کی جستجو مجھے انگاروں میں ہاتھ ڈالنے پر آمادہ نہیں کرے گی۔ تم میرے خالی ہاتھوں سے کچھ نہیں چھین سکو گے۔ دمشق پہنچنے کے بعد مجھے ان لوگوں سے کوئی سروکار نہ ہوگا۔ وہاں سے ہمارے راستے مختلف ہو جائیں گے۔ پھر تھوڑی دیر بعد جب وہ دوبارہ فسطینہ کی طرف دیکھ رہا تھا تو اس کے دل میں اس قسم کے سوالات ابھر رہے تھے۔ کیا دمشق سے آگے اپنی زندگی کے ویران راستوں پر قدم رکھتے ہوئے مجھے کسی ہم سفر کی احتیاج محسوس نہ ہوگی؟ کیا مجھے اس عارضی رفاقت کا تصور پریشان نہیں کرے گا؟ عاصم کے پاس ان سوالات کا کوئی جواب نہ تھا۔ وہ جتنا فسطینہ کی طرف دیکھتا اتنی ہی شدت کے ساتھ یہ محسوس کرتا کہ مستقبل کے تاریک خلا میں یہ تابناک چہرہ مدتوں اس کا تعاقب کرتا رہے گا۔ تاہم اسے یہ اطمینان تھا کہ اگر مجبوری نہ ہوتی تو یہ مغرور لڑکی ایک غریب الدیار عرب کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنا بھی پسند نہ کرتی، اور جب وہ دمشق پہنچ جائیں گے تو ان کے راستے خود بخود ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے۔ اچانک اسے کسی کے پاؤں کی آہٹ سنائی دی۔ وہ چونک کر پیچھے دیکھنے لگا۔ ایک عمر رسیدہ آدمی آہستہ آہستہ ٹیلے پر چڑھ رہا تھا۔ عاصم اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ بوڑھے نے قریب پہنچ کر ہاتھ کے اشارے سے سلام کیا اور کہا، جب آپ سڑک سے اتر کر اس طرف آ رہے تھے تو میں نے آپ کو دیکھا تھا۔ میں سمجھا شاید آپ آگے کسی گاؤں کی طرف جا رہے ہیں، لیکن ابھی میں اپنے کھیتوں کی طرف جا رہا تھا تو آپ یہاں بیٹھے دکھائی دیے۔ اگر آپ سڑک سے اتر کر اس طرف نہ آتے تو تھوڑی دور آگے آپ ایک سرائے میں قیام کر سکتے تھے۔ اب اگر آپ مناسب سمجھیں تو میرے گھر تشریف لے چلیں۔ میں بستی کے باہر اس باغ کے پیچھے رہتا ہوں۔ عاصم نے جواب دیا، آپ کا شکریہ، لیکن اب ہم تھوڑی دیر میں یہاں سے روانہ ہو جائیں گے، تو میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ عاصم نے جواب دیا، ہمارے گھوڑے بھوکے ہیں، اگر آپ ان کے لیے اناج اور چارہ مہیا کر سکیں تو بڑی نوازش ہوگی۔ آپ بہت نیک دل معلوم ہوتے ہیں، ورنہ رومیوں کے گھوڑے اگر بھوکے ہوں تو وہ انہیں ہماری فصلوں میں چھوڑ دیتے ہیں۔ میں ابھی چارے کا انتظام کر دیتا ہوں۔ بوڑھا یہ کہہ کر واپس چل دیا۔ کچھ دیر بعد گھوڑے چارہ کھا رہے تھے اور بوڑھا کسان اور اس کا ایک نوجوان بیٹا عاصم کے پاس بیٹھے تھے۔ کسان نے کہا، جناب اگر آپ برا نہ مانیں تو میں آپ سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کہیے۔ میرا بیٹا فوج میں ملازم ہے۔ پچھلے مہینے اس نے مجھے غزہ سے اطلاع دی تھی کہ ہمارے دستے دمشق جا رہے ہیں، لیکن اس کے بعد اس کا کوئی خط یا پیغام نہیں آیا۔ اگر آپ اسے گھر آنے کے لیے کچھ دن کی رخصت دلوا سکیں تو میں آپ کا بے حد ممنون ہوں گا۔ میری بیوی بیمار ہے اور اسے بہت یاد کرتی ہے۔ اسے رخصت نہ مل سکے تو بھی ہمارے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ خیریت سے ہے۔
عاصم نے جواب دیا، میں اسے دمشق میں تلاش کروں گا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ جنگ کے دنوں میں کسی سپاہی کو چھٹی نہیں مل سکتی۔ بہرحال میں کوشش کروں گا کہ آپ کو اس کی خیریت کی اطلاع مل جائے۔ آپ بہت نیک دل ہیں، ورنہ رومی افسر کسی شامی سے ہم کلام ہونا بھی اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ آج چند رومی ہمارے گاؤں سے گزرے تھے اور میں نے یہی التجا ان کے افسر سے کی تھی، لیکن اس نے جواب دینے کی بجائے مجھے چابک رسید کر دیا۔ اگر گاؤں کا ایک آدمی مجھے دھکا دے کر ایک طرف نہ ہٹاتا تو اس نے مجھے اپنی رتھ کے نیچے کچل ہی دیا ہوتا۔ عاصم نے کہا، وہ کوئی بد دماغ آدمی ہوگا۔ نوجوان نے کہا، جناب اگر میں وہاں ہوتا تو یہ ضرور پوچھتا کہ اگر تم انطاکیہ اور حمص سے شکست کھا کر بھاگے ہو تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ بوڑھے نے خوف زدہ ہو کر اپنے بیٹے کی طرف دیکھا اور کہا، جناب یہ لڑکا بہت بے وقوف ہے، آپ اس کی بات کا کوئی خیال نہ کریں۔ عاصم نے کہا، آپ پریشان نہ ہو، ایک غیرت مند بیٹا اپنے باپ کے ساتھ بدسلوکی برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر یہ نوجوان اس رومی افسر کے منہ پر تھپڑ رسید کر دیتا تو بھی میں اسے حق بجانب سمجھتا۔ بوڑھے کسان کا خوف اب پریشانی اور حیرت میں تبدیل ہو رہا تھا۔ جناب ہم لوگ تصور میں بھی ایسی گستاخی نہیں کر سکتے، آپ جیسے نیک دل انسان کو ہماری وفاداری پر شبہ نہیں کرنا چاہیے۔ عاصم نے کہا، مجھے آپ کی وفاداری پر کوئی شبہ نہیں، اور میں اس بات پر نادم ہوں کہ رومی فوج کا ایک افسر آپ سے اس قدر بدسلوکی کے ساتھ پیش آیا۔ میں دمشق پہنچتے ہی آپ کے بیٹے کا پتہ چلاؤں گا۔ اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام یوسف ہے، اور اس کے خد و خال میرے اس چھوٹے لڑکے سے اس قدر مشابہت رکھتے ہیں کہ آپ اسے دیکھتے ہی پہچان لیں گے۔ عاصم نے کچھ سوچ کر کہا، میں نہیں کہہ سکتا کہ دمشق کے حالات مجھے کتنی دیر وہاں ٹھہرنے کی اجازت دیں گے، لیکن اگر مجھے موقع ملا تو میں اسے تلاش کرنے کی کوشش کروں گا۔ جناب آپ کے خیال میں دمشق کے حالات بہت زیادہ مخدوش تو نہیں ہیں؟ عاصم نے جواب دیا، دمشق کو خطرہ ضرور ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ ایرانی اس شہر کو فتح نہیں کر سکتے۔ جناب مجھے یقین ہے کہ فوکاس جیسے ظالم حکمران سے نجات حاصل کرنے کے بعد قسطنطنیہ کے حالات بدل چکے ہیں، اور ہمارا نیا شہنشاہ میدان میں آتے ہی ایرانیوں کا منہ پھیر دے گا۔ عاصم کو روم اور ایران کی جنگوں سے کوئی دلچسپی نہ تھی، اسے اس بات سے بھی کوئی سروکار نہ تھا کہ فوکاس کس قدر ظالم تھا اور نئے کیسر کے عزائم کیا ہیں۔ وہ صرف اتنا جانتا تھا کہ یہ سادہ دل کسان اس کو ایک رومی افسر سمجھ رہا ہے، اور وہ اسے یہ نہیں بتا سکتا کہ میرا ظاہری لباس تمہیں دھوکہ دے رہا ہے۔ تاہم یہ تصنع اس کے بدوی مزاج کے خلاف تھا، اور ندامت کے احساس سے اس کی گردن جھکی جا رہی تھی۔ بوڑھے کو اس بات کی خوشی تھی کہ رومی فوج کا ایک بڑا عہدیدار اس سے ہم کلام ہے۔ وہ مشرق و مغرب کے تازہ ترین حالات معلوم کرنے کے لیے بے تاب تھا، اور عاصم اپنے دل پر جبر کر کے اس کے ہر الٹے سیدھے سوال کا جواب دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ جب درختوں کے سائے طویل ہونے لگے تو اس نے فسطینہ کی ماں کا بازو ہلا کر اسے جگایا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور پریشانی کی حالت میں بوڑھے کسان اور اس کے بیٹے کی طرف دیکھنے لگی۔ عاصم نے کہا، آپ خاصی دیر سو چکی ہیں، اب ہمیں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارے گھوڑے بھی تازہ دم ہو چکے ہیں، یہ شریف آدمی ان کے لیے چارہ لے آیا تھا۔ ماں نے کسی توقف کے بغیر فسطینہ کو جگا دیا، اور تھوڑی دیر بعد یہ لوگ اپنے گھوڑوں پر سوار ہو رہے تھے۔ بوڑھے کسان نے کہا، جناب اب تو شام ہونے والی ہے، اگر آپ آج رات میرے ہاں ٹھہر سکتے تو مجھے بہت خوشی ہوتی۔ نہیں، ہمارے لیے بلا تاخیر دمشق پہنچنا ضروری ہے۔ اگر میں دوبارہ اس راستے سے گزرا تو آپ کے پاس ضرور ٹھہروں گا۔ ہاں دیکھیے، اگر گاؤں کے باہر سے کوئی راستہ سڑک سے ملتا ہے تو ہمیں اس پر ڈال دیجیے۔ اس وقت مجھے گاؤں میں سے گزرنا پسند نہیں۔ میں راستے میں جتنے آدمیوں سے ملا ہوں وہ مجھ سے عجیب و غریب سوال کرتے ہیں، اور مجھے ان کی باتوں سے بہت الجھن ہوتی ہے۔ ہاں جناب، ان دنوں ایرانیوں کی پیش قدمی کے باعث چاروں طرف افراتفری پھیلی ہوئی ہے، اور عام لوگ یہی خیال کرتے ہیں کہ ملک کے حالات رومیوں سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ لیکن آپ کو گاؤں میں جانے کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ ندی کے اسی کنارے چلتے رہیں تو تھوڑی دور آگے جا کر آپ کو ایک پگڈنڈی ملے گی جو گاؤں سے باہر دمشق کی سڑک سے جا ملتی ہے۔ اگر آپ حکم دیں تو میں اپنے لڑکے کو آپ کے ساتھ کر دیتا ہوں۔ نہیں، اسے تکلیف دینے کی ضرورت نہیں۔ فسطینہ کی ماں نے سونے کا ایک سکہ بوڑھے کی طرف پھینکتے ہوئے کہا، لو یہ تمہارا انعام ہے۔ کسان زمین سے سکہ اٹھانے کی بجائے سراپا احتجاج بن کر عاصم کی طرف دیکھنے لگا۔ عاصم گھوڑے سے کود کر آگے بڑھا اور اس نے زمین پر پڑا ہوا سکہ اٹھا کر اس کے بیٹے کو پیش کرتے ہوئے کہا، لیجئے یہ صرف انعام ہے۔ لڑکے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا اور اس کا اشارہ پا کر عاصم کے ہاتھ سے سکہ لے لیا۔ عاصم دوبارہ گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ تھوڑی دور آگے جا کر عاصم مڑا اور فسطینہ کی ماں کی طرف دیکھ کر بولا، وہ کسان غریب ضرور تھا لیکن بھیکاری نہیں تھا، آپ کو اس کی دل آزاری نہیں کرنی چاہیے تھی۔
عورت نے ندامت کا اظہار کرنے کی بجائے تلخ ہو کر کہا، اگر ہم اسے کچھ نہ دیتے تو وہ ہمیں بھکاری سمجھتا۔ میں نے یہ بات آج تک نہیں سنی کہ سونا دیکھ کر کسی شامی کی دل آزاری ہو سکتی ہے۔ آپ کو اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے گھوڑے سے اترنے کی ضرورت نہ تھی۔ اس مغرور خاتون کے تیور صاف بتا رہے تھے کہ مجھے یروشلم کے رومی حاکم کا خوف ہے، لیکن میں فلاں کی بیٹی اور فلاں کی بیوی ہوں، اور کوئی بڑی مصیبت بھی میری نگاہ میں ایک شامی کسان کا درجہ اونچا نہیں کر سکتی۔ عاصم نے اضطراب کی حالت میں اس کی طرف دیکھا، لیکن اس مسئلہ پر مزید بحث کی ضرورت محسوس نہ کی، اور وہ کسان جو ابھی تک ٹیلے پر کھڑا تھا اپنے بیٹے سے یہ کہہ رہا تھا، مجھے یقین ہے کہ وہ عورت کسی امیر اور با اثر رومی گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، لیکن وہ اس نوجوان کی ماں نہیں ہو سکتی۔ آج گاؤں کا کوئی آدمی نہیں مانے گا کہ ایک رومی نے مجھ سے ایک دوست کی طرح باتیں کی ہیں، لیکن تم یہ دیکھ چکے ہو کہ وہ میرے ساتھ کس قدر ادب سے پیش آتا تھا۔ اس نے وعدہ کیا ہے کہ آئندہ میں تمہارے گھر ٹھہرا کروں گا۔ ایسا شریف آدمی چھوٹا نہیں ہو سکتا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ دمشق پہنچتے ہی تمہارے بھائی کو تلاش کرے گا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تمہارے بھائی کو اس کی مدد سے فوج میں ترقی مل جائے۔ نوجوان نے کہا، لیکن مجھے اس کی باتوں سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ رومی نہیں۔ تم بے وقوف ہو۔ اگر وہ ایک چرواہے کے لباس میں ہوتا تو بھی مجھے اس کے رومی ہونے میں شک نہ ہوتا۔ تم نے ایک نہایت احمقانہ بات کی تھی، اگر وہ عالی نسب نہ ہوتا تو ہماری شامت آ جاتی، لیکن میں حیران ہوں کہ اسے ہمارے گاؤں سے گزرنا کیوں پسند نہ تھا۔ کوئی ایسی بات تھی جسے وہ چھپانا چاہتا تھا؟ بوڑھے نے جھنجھلا کر کہا، ارے پاگل، گاؤں میں وہ اس لیے داخل نہیں ہوا کہ وہاں تم جیسے بے وقوفوں کی کمی نہیں، اور وہ ہر مسافر کا راستہ روک کر عجیب و غریب سوال کرتے ہیں۔ غروب آفتاب تک عاصم اور اس کے ساتھی چند کوس اور سفر کر چکے تھے۔ شام کے وقت سڑک کے قریب انہیں ایک چھوٹی سی بستی دکھائی دی۔ عاصم نے اپنے ساتھیوں سے کہا، ہمارے لیے سڑک کے قریب بستی میں ٹھہرنا مناسب نہیں، اس لیے ہم یہاں سے گھوڑوں کو پانی پلاتے ہی روانہ ہو جائیں گے اور کچھ دور آگے کسی موزوں جگہ قیام کریں گے۔ فسطینہ کی ماں نے کہا، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، اگر آپ چاہیں تو ہم آدھی رات تک سفر کر سکتے ہیں۔ وہ سڑک سے اتر کر بستی کے ایک کنویں پر پہنچے۔ وہاں چند دیہاتی پانی بھر رہے تھے۔ انہوں نے ان مسافروں اور ان کے گھوڑوں کو پانی پلایا۔ عاصم نے احتیاطاً اپنا مشکیزہ بھی بھر لیا۔ جب وہ وہاں سے روانہ ہونے لگے تو بستی کے ایک معمر آدمی نے انہیں رات کے وقت اپنے ہاں ٹھہرنے کی دعوت دی، لیکن عاصم نے اپنے گھوڑے کی باگ موڑتے ہوئے جواب دیا، آپ کا شکریہ، لیکن ہم اگلی بستی میں قیام کرنا چاہتے ہیں۔ ایک نوجوان نے معمر آدمی سے کہا، تم عجیب آدمی ہو، اگر وہ تمہاری دعوت قبول کر لیتے تو ہمارے پاس انہیں ٹھہرانے کے لیے کون سی جگہ تھی؟ بوڑھے نے جواب دیا، بھائی مجھے معلوم تھا کہ ایک رومی افسر یہاں نہیں ٹھہرے گا، اور اس لیے میں نے اسے دعوت دی تھی۔ ایک اور آدمی نے کہا، میں نے آج تک کسی رومی افسر کو رات کے وقت ایک مسلح دستے کے بغیر سفر کرتے نہیں دیکھا، اور اسے یہ بھی معلوم نہ تھا کہ اگلی بستی یہاں سے ایک منزل دور ہے۔ بوڑھے نے کہا، بھئی ایسے گھوڑوں پر چند میل چلنا کون سا مشکل ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ پیچھے ان کے ساتھی آ رہے ہوں۔ عاصم اور اس کے ساتھیوں نے دوبارہ سڑک پر پہنچتے ہی اپنے گھوڑوں کی رفتار تیز کر دی۔ تھوڑی دیر بعد یہ سڑک ایسے وسیع میدان سے گزر رہی تھی جہاں انسانی آبادی کے کوئی آثار دکھائی نہ دیتے تھے۔ آسمان صاف تھا اور فضا میں 10ویں رات کے چاند کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ سڑک کے دونوں کناروں پر ریت کے ٹیلوں کے درمیان کہیں کہیں چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں دکھائی دیتی تھیں۔ کچھ دیر سر پر دوڑنے کے بعد ان کے تھکے ہوئے گھوڑے معمولی رفتار سے چل رہے تھے۔ اچانک عاصم نے اپنے گھوڑے کی باگ کھینچ لی اور مڑ کر پیچھے دیکھنے لگا۔ فسطینہ اور اس کی ماں نے بھی پریشان ہو کر اپنے گھوڑے روک لیے۔ فسطینہ نے مضطرب ہو کر پوچھا، کیوں، کیا بات ہے؟ عاصم نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور اسے اپنا سوال دہرانے کی جرت نہ ہوئی۔ چند ثانیے یہ تینوں دم بخود کھڑے رہے، پھر عاصم نے کہا، کوئی آ رہا ہے، مجھے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنائی دے رہی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ وہ ہمارا پیچھا کر رہے ہوں، تاہم ہمیں راستے سے ایک طرف ہٹ کر ان کے گزر جانے کا انتظار کرنا چاہیے۔ آئیے۔ عاصم نے اپنے گھوڑے کو دائیں طرف موڑ کر ایڑ لگا دی اور فسطینہ اور اس کی ماں کچھ کہے بغیر اس کے پیچھے چل پڑی۔ تھوڑی دیر میں وہ ریت کے ایک ٹیلے کی آڑ میں کھڑے تھے اور فسطینہ سہمی ہوئی آواز میں کہہ رہی تھی، مجھے یقین ہے کہ وہ گورنر کے آدمی ہیں۔ آپ وعدہ کریں کہ اگر وہ ہمیں گرفتار کر کے یروشلم لے گئے تو آپ ان سے بچ کر دمشق پہنچنے کی کوشش کریں گے اور میرے نانا کو خبردار کریں گے۔ عاصم نے جواب دیا، وہ اس وقت ہمیں سڑک سے نہیں دیکھ سکتے، لیکن اگر وہ اس طرف آ بھی جائیں تو بھی آپ کو خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ 4 سوار آپ کو گرفتار نہیں کر سکتے۔ میرا ترکش تیروں سے بھرا ہوا ہے۔ فسطینہ نے کہا، آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ وہ صرف 4 ہیں؟ عاصم نے جواب دیا، میرے لیے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سننے کے بعد ان کی تعداد کا اندازہ لگانا مشکل نہیں۔ میں ایک عرب ہوں، لیکن آپ اطمینان رکھیے وہ اس طرف نہیں آئیں گے۔ اگر پچھلی بستی کے لوگوں نے ان کی رہنمائی کی ہے
تو وہ اگلی بستی میں داخل ہونے سے پہلے کسی جگہ نہیں رکیں گے۔ عاصم کے یہ الفاظ فسطینہ اور اس کی ماں کی تسلی کے لیے کافی نہ تھے۔ وہ دم بخود ہو کر اس کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنائی دینے لگی اور عاصم نے فسطینہ سے مخاطب ہو کر کہا، میرا خیال غلط نہ تھا، وہ صرف 4 ہیں۔ فسطینہ کی ماں نے کہا، اب ہمارے لیے سڑک پر سفر خطرناک ہوگا۔ عاصم نے جواب دیا، اب ہمیں سڑک پر جانے کی ضرورت نہیں، آئیے۔ وہ کچھ کہے بغیر اس کے پیچھے چل پڑی، لیکن 1 گھنٹہ سفر کرنے کے بعد فسطینہ کی ماں نے کہا، آپ کس طرف جا رہے ہیں؟ دمشق کی طرف۔ اس نے اطمینان سے جواب دیا، آپ کو یقین ہے کہ آپ اس صحرا میں راستہ نہیں بھول جائیں گے؟ آپ گھبرائیں نہیں، میں ستاروں سے اپنا راستہ دیکھ سکتا ہوں، لیکن اب ہم زیادہ دیر سفر نہیں کریں گے۔ میں قیام کے لیے کوئی موزوں جگہ دیکھ رہا ہوں۔ آج کی رات آپ کو آسمان کی چھت کے نیچے سونا پڑے گا۔ وہ پریشانی اور اضطراب کی حالت میں کچھ دیر اور عاصم کے پیچھے چلتی رہیں۔ بالآخر عاصم نے ریت کے چند بلند ٹیلوں کے درمیان رکتے ہوئے کہا، میرے خیال میں یہ جگہ موزوں ہے۔ وہ گھوڑوں سے اتر پڑے۔ عاصم نے گھوڑوں کو جھاڑیوں سے باندھ دیا، پھر اس نے ادھر ادھر سے کچھ سوکھی لکڑیاں اور گھاس کے تنکے جمع کیے اور اپنی خرجین سے چکماک نکال کر آگ جلانے میں مصروف ہو گیا۔ فسطینہ اور اس کی ماں خاموشی سے ایک طرف بیٹھی اس کی کارگزاری دیکھ رہی تھیں۔ جب آگ سلگنے لگی تو فسطینہ کی ماں نے کہا، یہاں آگ جلانا خطرناک تو نہ ہوگا؟ نہیں، اس نے اطمینان سے جواب دیا، ہم سڑک سے خاصی دور ہیں اور اس سردی میں آگ کے بغیر رات گزارنا بہت مشکل ہوگا۔ آپ الاؤ کے قریب آ جائیں۔ وہ اٹھ کر آگ کے قریب بیٹھ گئیں اور فسطینہ نے اپنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے کہا، میرا جسم سن ہو رہا ہے اور میں ابھی یہ سوچ رہی تھی کہ اس بیابان میں اچانک ہمیں کوئی خانقاہ دکھائی دے گی اور جب ہم اس کے دروازے پر دستک دیں گے تو کوئی نیک دل راہب باہر نکل کر ہمارا خیر مقدم کرے گا اور ہمیں یہ مزدہ سنائے گا کہ تمہارے لیے اندر ایک کشادہ کمرے میں آگ جل رہی ہے۔ اس وقت مجھے آگ سے زیادہ کسی چیز کی خواہش نہ تھی۔ عاصم نے خرجین سے ایک اونی چادر نکال کر زمین پر بچھاتے ہوئے کہا، آپ یہاں بیٹھ جائیں، میں کچھ اور ایندھن جمع کر لوں۔ جب عاصم اپنی تلوار سے ایک جھاڑی کاٹ رہا تھا تو فسطینہ اٹھی اور کٹی ہوئی شاخیں اٹھا اٹھا کر الاؤ کے قریب ڈھیر کرنے لگی۔ عاصم نے کہا، آپ تکلیف نہ کریں، یہ جھاڑیاں کانٹوں سے بھری ہوئی ہیں۔ فسطینہ نے جواب دیا، اس سفر کے بعد مجھے یہ کانٹے تکلیف نہیں دے سکتے۔ تھوڑی دیر بعد وہ الاؤ کے گرد بیٹھے دوپہر کا بچا ہوا کھانا کھا رہے تھے۔ گزشتہ کئی گھنٹے کی بے آرامی کے باعث عاصم پر نیند کا غلبہ ہو رہا تھا، لیکن فسطینہ اور اس کی ماں کے لیے ایک ویرانے میں رات بسر کرنے کا یہ پہلا موقع تھا اور وہ نیند یا تھکاوٹ کی بجائے خوف محسوس کر رہی تھی۔ ماں اپنی آنکھوں کے اشاروں سے اپنی بیٹی کو یہ سمجھا رہی تھی کہ ہم ایک خطرے سے بچنے کے لیے دوسرا خطرہ مول لے چکے ہیں۔ یہ نوجوان بہرحال ایک اجنبی ہے اور اگر اس نے ہماری بے بسی سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی تو ہم اس ویرانے میں کیا کر سکیں گے؟ لیکن جب وہ عاصم کی طرف دیکھتیں تو انہیں ایسا محسوس ہوتا کہ ان کے دل کا بوجھ ہلکا ہو رہا ہے۔ اچانک فسطینہ کی ماں نے کہا، میں آپ کا نام پوچھ سکتی ہوں؟ میرا نام عاصم ہے، اس نے جواب دیا۔ وہ قدرے توقف کے بعد بولی، یہ ہماری خوش قسمتی تھی کہ آپ سرائے میں موجود تھے اور ہمیں دمشق پہنچانے کا خطرہ مول لینے کو تیار ہو گئے۔ عاصم نے جواب دیا، جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے میں دمشق جانے میں کوئی خطرہ محسوس نہیں کرتا۔ میری صرف یہ خواہش ہے کہ آپ بخیریت اپنے گھر پہنچ جائیں۔ میں کبھی اس احسان کا بدلہ نہیں دے سکوں گی۔ عاصم نے جواب دیا، میں نے اپنی خوشی سے یہ ذمہ داری قبول کی تھی۔ فسطینہ نے پوچھا، اگر وہ سوار ہم پر حملہ کر دیتے تو آپ کیا کرتے؟ عاصم مسکرایا، مجھے معلوم نہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ میرے ترکش کے چند تیر یقیناً کم ہو جاتے اور اگر وہ زیادہ ہوتے تو مجھے زیادہ تیر ضائع کرنے پڑتے۔ کم از کم میں آپ کو گرفتار ہوتے دیکھنا پسند نہ کرتا۔ معاف کیجئے، آپ کا یہ مشورہ میرے لیے ناقابل قبول تھا کہ اگر وہ حملہ کر دیں تو مجھے لڑنے کی بجائے دمشق پہنچ کر آپ کے گھر اطلاع دینی چاہیے۔ جب میں اپنے وطن سے نکل کر شام کا رخ کر رہا تھا تو میں نے اپنی تلوار اتار کر پھینک دی تھی اور اپنے دل میں یہ عہد کیا تھا کہ اب میں کسی لڑائی میں حصہ نہیں لوں گا۔ لیکن آپ کی حفاظت کی ذمہ داری قبول کرنے کے بعد جب میں نے سرائے کے مالک سے یہ تلوار حاصل کی تھی تو مجھے اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ اگر آپ کو راستے میں کوئی خطرہ پیش آیا تو میں اپنے عہد پر قائم نہیں رہ سکوں گا۔ فسطینہ نے کہا، آپ ہماری خاطر اپنی زندگی خطرے میں ڈالنا قبول کر لیتے؟ عاصم نے جواب دیا، آپ کو میرے متعلق یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ مجھے زندگی سے کوئی دلچسپی ہے۔ فسطینہ کی ماں نے غور سے عاصم کی طرف دیکھا اور اسے اپنے شبہات پر ندامت محسوس ہونے لگی۔ آپ نے ہم سے یہ نہیں پوچھا کہ ہم کون ہیں اور کس مصیبت میں مبتلا ہیں۔ عاصم نے جواب دیا، مجھے پوچھنے کی ضرورت نہ تھی، میں ایک مصیبت زدہ انسان کا چہرہ پہچان سکتا ہوں۔ تاہم اگر آپ مجھے اپنے حالات بتا سکیں تو میری بہت سی الجھنیں دور ہو جائیں گی،
لیکن اگر کوئی ایسی بات ہے جسے ظاہر کرنا آپ مناسب خیال نہیں کرتی تو میں اصرار نہیں کروں گا۔ فسطینہ کی ماں نے کہا، اگر اب بھی آپ پر اعتماد نہ کروں تو یہ احسان فراموشی ہوگی۔ سنیے، میرا نام یوسیا ہے اور فسطینہ میری بیٹی ہے۔ میں ایک یونانی خاندان سے تعلق رکھتی ہوں۔ میرا دادا فوج میں بھرتی ہو کر قسطنطنیہ سے دمشق آ گیا تھا۔ اپنی ذہانت اور کارگزاری کی بدولت وہ دمشق کی فوج کا سالار اعلیٰ بن گیا اور ایک شامی خاندان کی لڑکی سے شادی کرنے کے بعد مستقل طور پر وہیں آباد ہو گیا۔ جب میں 15 برس کی تھی تو میرے والد تھوڈوسس ایران کی سرحد کے قریب ایک قلعے کے محافظ تھے۔ میری ماں فوت ہو چکی تھی اور وہ مجھے اپنے پاس لے آئے تھے۔ اپنے باقی خاندان کے متعلق مجھے صرف یہ معلوم تھا کہ میری پیدائش سے قبل جب ایرانیوں نے حملہ کیا تھا تو میرے والد کے 2 بھائی انطاکیہ کی حفاظت کرتے ہوئے مارے گئے تھے اور میرے دادا اور دادی اس حادثہ سے 2 سال قبل وفات پا چکے تھے۔ ایک لڑکی کے لیے سرحد کا یہ دور افتادہ قلعہ قطعاً موزوں نہ تھا، لیکن اب میرے والد کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہی تھی کہ میں ہمیشہ ان کے پاس رہوں۔ وہ فرصت کے لمحات میں مجھے سواری اور تیر اندازی سکھایا کرتے اور اس بات کی ہر ممکن کوشش کرتے تھے کہ مجھے تنہائی کا احساس نہ ہو۔ مجھے اپنے والد کے ساتھ رہتے ہوئے کوئی 4 مہینے گزرے تھے کہ ایران سے انقلاب کی خبریں آنے لگیں۔ پھر ایک رات پچھلے پہر میں گہری نیند سو رہی تھی کہ میرے والد نے مجھے جگایا اور کہا، بیٹی، اگر تم ایران کے شہنشاہ کو دیکھنا چاہتی ہو تو اپنا لباس تبدیل کر کے باہر آ جاؤ۔ میرے لیے یہ بات ناقابل یقین تھی، لیکن چند سوال کرنے کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ ایران کی سلطنت پر وہاں کے سپہ سالار بہرام نے قبضہ کر لیا ہے اور خسرو پرویز مدائن سے فرار ہو کر یہاں پہنچنے والا ہے۔ میرے والد ایران میں خانہ جنگی کی خبریں سن کر بہت خوش ہوا کرتے تھے، لیکن خسرو پرویز کو اس قلعے میں پناہ دینے کا مسئلہ بہت نازک تھا۔ انہیں معلوم نہ تھا کہ قیصر کے دربار سے اس کے لیے دوستی کا پیغام آئے گا یا وہ اس کی گردن اڑا دینے کا حکم بھیجیں گے۔ بہرحال وہ ایک شہنشاہ تھا اور میرے والد ایرانیوں سے انتہائی نفرت کے باوجود اس کا استقبال کرنے کے لیے مجبور تھے۔ مجھے ایرانیوں کے تصور سے خوف آتا تھا، لیکن ایک شہنشاہ کو دیکھنے کی خواہش میرے خوف پر غالب آ گئی۔ میں اپنا بہترین لباس پہن کر باہر نکلی تو صبح ہو رہی تھی اور قلعے کے دروازے پر تمام افسر اور سپاہی قطاریں بنا کر کھڑے تھے۔ یہاں اس نوجوان سے میری پہلی ملاقات ہوئی جو میرا رفیق حیات بننے والا تھا۔ وہ بیش قیمت لباس پہنے ہوئے تھا اور اس کا چہرہ اس کے عالی نسب ہونے کی گواہی دے رہا تھا۔ اس کی تلوار کے دستے میں بیش قیمت جواہرات چمک رہے تھے۔ وہ میرے باپ سے باتیں کر رہا تھا اور 2 ایرانی جو اس کے نوکر معلوم ہوتے تھے ادب سے اس کے پیچھے کھڑے تھے۔ میں کچھ تذبذب کی حالت میں چند قدم دور کھڑی رہی۔ بالآخر میرے باپ نے میری طرف دیکھ کر اشارہ کیا اور میں جھجکتی ہوئی آگے بڑھی۔ مجھے یقین ہو چکا تھا کہ ایران کا شہنشاہ یہی ہے، لیکن جب میں نے اسے جھک کر سلام کیا تو میرے والد اور فوج کے دوسرے افسر اپنی ہنسی ضبط نہ کر سکے۔ یہ نوجوان ایران کا شہنشاہ نہ تھا بلکہ اس کا ایک وفادار ساتھی تھا جس نے رات کے وقت میرے والد کو پرویز کی آمد کی اطلاع دی تھی۔ یوسیا اس بات کی ایک ایک تفصیل بیان کرنا چاہتی تھی، لیکن فسطینہ نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا، اماں، آپ ہر ایک کے سامنے یہ قصہ لے بیٹھتی ہیں، بھلا ان کو اس سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ انہیں آرام کرنے دیجیے۔ یوسیا نے غصے کی حالت میں اپنی بیٹی کی طرف دیکھا اور پھر عاصم کی طرف متوجہ ہو کر بولی، میں آپ کو سارے واقعات سنا کر پریشان نہیں کروں گی۔ اس نوجوان کا نام سین تھا اور اس سے میری دلچسپی کی پہلی وجہ یہ تھی کہ وہ انتہائی بے تکلفی سے ہماری زبان میں گفتگو کر سکتا تھا۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ اس کی ماں ان ہزاروں لڑکیوں میں سے ایک تھی جنہیں نوشیروان کی فتوحات کے زمانے میں ایرانی آرمینیا اور شام کے شہروں سے پکڑ کر اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ خسرو پرویز اور اس کے ساتھیوں نے ہمارے قلعے میں صرف 1 روز قیام کیا اور اگلے دن چند کوس دور ایک شہر کے حاکم کے پاس چلے گئے اور قسطنطنیہ سے قیصر کا پیغام آنے تک انہیں وہیں ٹھہرنا پڑا۔ اس عرصہ میں سین ایک مرتبہ سیر و شکار کے بہانے ہمارے پاس آیا اور 3 دن اس قلعے میں مہمان رہا۔ اس کے قیام کے دوران میں یہ محسوس کرنے لگی کہ ایرانیوں سے میری نفرت بتدریج کم ہو رہی ہے۔ وہ آتش پرست تھا، لیکن اس کی باتوں سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ عیسائیوں سے نفرت نہیں کرتا۔ میرے والد کسی ایرانی کو اپنا دوست سمجھنے کے لیے تیار نہ تھے، لیکن سین ایران کے شہنشاہ کا خاص آدمی تھا، اس لیے وہ اس کی خاطر مدارت کرنے پر مجبور تھے۔ پھر انہیں یہ بھی خیال تھا کہ شہنشاہ مورس ایران سے دوستانہ تعلقات استوار کرنے کا یہ زرعی موقع کھونا پسند نہیں کریں گے اور خسرو پرویز کو اپنا کھویا ہوا تخت و تاج حاصل کرنے کے لیے ہر ممکن مدد دی جائے گی۔ لیکن وہ بار بار ہمیں اس بات کا یقین دلانے کی کوشش کرتا تھا کہ اگر پرویز رومیوں کی مدد سے اپنی سلطنت پر دوبارہ قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گیا تو ایران اور روم کی جنگ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، اور اس کے برعکس اگر ایران میں بہرام کے قدم جم گئے تو وہ عوام کی حمایت حاصل کرنے کے لیے روم پر چڑھائی کر دے گا۔ سین کے قیام کے آخری دن میں شام کے قریب گھوڑے پر سیر کر کے واپس آ رہی تھی کہ وہ قلعے سے کچھ دور ٹہلتا ہوا دکھائی دیا۔
اس نے میری طرف دیکھ کر ہاتھ سے اشارہ کیا اور میں بادل ناخواستہ رک گئی۔ اس نے گھوڑے کی باگ پکڑتے ہوئے کہا، میں کل صبح ہوتے ہی یہاں سے روانہ ہو جاؤں گا اور پھر شاید مدت تک آپ کو نہ دیکھ سکوں۔ چند دن تک کیسر کا حکم پہنچ جائے گا، اگر انہوں نے ہماری مدد کی تو ہم مدائن پر حملہ کر دیں گے۔ میں نے گھبرا کر کہا، چلیے، میرا یہاں آپ سے باتیں کرنا ٹھیک نہیں۔ اس نے کہا، آپ کو مجھ سے خوف آتا ہے؟ میں نے جواب دیا، نہیں، اگر آپ ایران کے بادشاہ ہوتے تو بھی مجھے آپ سے خوف نہ آتا۔ اس نے کہا، اگر میں ایران کا بادشاہ ہوتا تو اپنا تاج اتار کر تمہارے قدموں میں ڈال دیتا۔ میں کچھ دیر سکتے کے عالم میں اس کی طرف دیکھتی رہی، پھر میں نے اچانک اس کے ہاتھ سے باگ چھین لی اور گھوڑے کو چابک رسید کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد میں اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو میرا دل دھڑک رہا تھا اور ٹانگیں لڑکھڑا رہی تھی۔ میں نے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا تو مجھے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ میری رگوں کا سارا خون سمٹ کر میرے چہرے میں آ گیا ہے۔ رات کے وقت جب والد نے مجھے دسترخوان پر بلایا تو میں سر کے درد کا بہانہ کر کے اپنے بستر پر لیٹی رہی۔ سین اگلے دن چلا گیا اور کچھ عرصہ بعد جب روم کے لشکر نے پرویز کی مدد کے لیے مدائن کی طرف کوچ کیا تو میرے والد کو بھی اس کا ساتھ دینا پڑا۔ میرا تنہا قلعے میں رہنا مناسب نہ تھا، اس لیے مجھے والد کے ایک دوست کے گھر پہنچا دیا گیا جو پڑوس کے شہر کا حاکم بھی تھا۔ قلعے میں میرے والد کا قائم مقام اینڈرونیکس تھا۔ یہ بدفطرت آدمی کسی صورت اس منصب کا اہل نہ تھا، لیکن وہ قسطنطنیہ کے ایک بااثر خاندان سے تعلق رکھتا تھا اور انطاکیہ کے گورنر نے اس کی سفارش کی تھی۔ ان دنوں یہی اینڈرونیکس یروشلم کا حاکم ہے اور مجھ سے اس کی دشمنی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جب میرے والد کی غیر موجودگی کے دنوں میں وہ میرے پاس شادی کا پیغام لے کر آیا تھا تو میں نے اس کے منہ پر تھپڑ رسید کر دیا تھا۔ بہرام کو شکست دینے اور خسرو پرویز کو تخت پر بٹھانے کے بعد جب میرے والد واپس آئے تو میں بھی شہر سے قلعے میں آ گئی۔ رات کے وقت میں ان کے ساتھ کھانا کھا رہی تھی اور وہ مجھے مدائن کے حالات بتا رہے تھے۔ اچانک میں نے سین کے متعلق پوچھا اور وہ میری طرف غور سے دیکھنے لگے۔ پھر انہوں نے کہا، بیٹی، سین چند دن تک یہاں آ رہا ہے۔ وہ یہاں کیوں آ رہا ہے؟ میں نے پریشان ہو کر سوال کیا۔ وہ بولے، تمہیں معلوم نہیں؟ میرا دل دھڑکنے لگا۔ آخری ملاقات کے بعد مجھے سین کے الفاظ اکثر یاد آیا کرتے تھے، پھر بھی میں یہ اطمینان محسوس کرتی تھی کہ وہ دوبارہ مجھے پریشان نہیں کرے گا، لیکن اب وہ پھر آ رہا تھا اور میں خوشی سے زیادہ خوف محسوس کر رہی تھی۔ تاہم میں نے کہا، ابا جان، کیا بات ہے؟ آپ پریشان کیوں ہیں؟ انہوں نے کہا، بیٹی، سین نے تم سے شادی کا پیام دیا ہے اور ہماری فوج کے سپہ سالار نے اس کی سفارش کی ہے۔ وہ یہ کہتا تھا کہ خسرو پرویز نے ذاتی طور پر مجھ سے درخواست کی ہے کہ میں اس مسئلہ میں اپنا اثر و رسوخ استعمال کروں۔ ہماری فوج کے دوسرے افسر بھی مجھے یہ سمجھاتے تھے کہ یہ شادی ایران اور روم کے تعلقات کے لیے ایک اچھا شگون ثابت ہوگی۔ میں اضطراب کی حالت میں کھڑی ہو گئی، لیکن میرے والد نے مجھے پکڑ کر اپنے قریب بٹھا لیا اور کہا، بیٹی، میرے لیے ان سے مقابلہ کرنا بہت مشکل ہوگا۔ اگر یہ معاملہ شہنشاہ مورس کے پاس پہنچا تو مجھے یقین ہے کہ وہ بھی پرویز کی حمایت کریں گے۔ سین ایران کے شہنشاہ کو بہت عزیز ہے، لیکن اگر تمہاری مرضی نہ ہو تو تمہیں اس سے شادی کرنے پر کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ میں وہاں یہ کہہ کر آیا ہوں کہ اگر میری بیٹی رضامند ہوئی تو میں مخالفت نہیں کروں گا۔ اب اگر تم اس شادی سے بچنا چاہتی ہو تو تمہیں سین کے سامنے انکار کرنا پڑے گا۔ میں اسے یہ وعدہ کر آیا ہوں کہ اسے براہ راست تم سے گفتگو کرنے کا موقع دیا جائے گا اور اس نے یہ بات مان لی ہے کہ اگر تم انکار کر دو تو وہ ہمیں دوبارہ پریشان نہیں کرے گا۔ وہ شاید اسی مہینے یہاں پہنچ جائے اور تمہیں اقرار یا انکار کرنے سے پہلے اچھی طرح سوچ لینا چاہیے کہ تم اپنے فیصلے پر کہاں تک قائم رہ سکو گی۔ اگلے روز میرے والد نے مجھ سے پوچھا، یوسیا، اینڈرونیکس کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ اس نے بھی آج تمہارے رشتے کی درخواست کی ہے۔ میں نے فی الحال اسے ٹال دیا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اگر وہ تمہیں پسند آ جائے تو ہمارے لیے سین کو جواب دینا آسان ہو جائے گا۔ میں نے غصے کی حالت میں انہیں یہ بتایا کہ اینڈرونیکس نے مجھے آپ کی غیر حاضری میں ورگلانے کی کوشش کی تھی اور میں اسے مناسب جواب دے چکی ہوں۔ اب اسے آپ کے سامنے منہ کھولنے کی جرت نہیں کرنی چاہیے تھی۔ میں اسے انتہائی قابل نفرت انسان سمجھتی ہوں اور یہ بھی جانتی ہوں کہ اگر وہ انطاکیہ کے گورنر کا رشتہ دار نہ ہوتا تو آپ اسے اپنا نوکر رکھنا بھی پسند نہ کرتے۔ میری باتوں کا یہ نتیجہ نکلا کہ والد نے اسی دن اینڈرونیکس کو اس کی خدمات سے سب کدوش کر کے انطاکیہ روانہ کر دیا۔ چند دن بعد سین بھی آ گیا۔ مدائن کے رومی سفیر کا ایک خاص ایلچی اور چند ایرانی امراء اس کے ساتھ تھے۔ جب سین نے ان سب کی موجودگی میں مجھ سے شادی کی درخواست کی تو میری زبان گنگ ہو گئی اور میں جواب دینے کی بجائے اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ اس نے میرا پیچھا کیا اور جب میں اپنے ہاتھوں میں منہ چھپا کر سسکیاں لے رہی تھی تو وہ کہہ رہا تھا، یوسیا، تم مجھ سے اس لیے ڈرتی ہو کہ میں آتش پرست ہوں، لیکن میں زرتشت کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں تمہارے مذہبی معاملات میں مداخلت نہیں کروں گا۔ تمہیں نہیں معلوم کہ خسرو پرویز بھی ایک عیسائی لڑکی سے شادی کر چکا ہے۔
میری قسمت کا فیصلہ اب تمہارے ہاتھ میں ہے، میں تمہیں مجبور نہیں کر سکتا، لیکن فیصلہ کرنے سے پہلے تمہیں اتنا ضرور سوچ لینا چاہیے کہ میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکوں گا۔ میرا باپ پریشانی کی حالت میں اس کے پیچھے دروازے میں کھڑا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر سین کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اب آپ کو زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں، میری بیٹی اپنی قسمت کا فیصلہ کر چکی ہے۔ تیسرے دن ہماری شادی ہو گئی۔ عاصم نے قدرے بے چین ہو کر پوچھا، آپ کا شوہر زندہ ہے؟ معزز سامعین، ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ناول کی آئندہ اقساط کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیے۔ شکریہ۔